من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. یہ آخرت کا وعدہ نہیں، یہ دنیا میں وعدہ ہے. جو اپنے ایمان کو اچھا بنائے گا، جو اپنے اعمال کو اچھا بنائے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور، تاکید تاکید، لام تاکید، نون تاکید، تاکید در تاکید، ہم ضرور بھی ضرور اسے کیا ہے، خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی عطا کریں گے. آپ نے فرمایا تین بھائی ہیں. ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، مثال دے کے تین بھائی، ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم. یہ کون سا بھائی ہے؟ بولو بھائی. مال، جائیداد، پیسہ، زمینیں، گاڑیاں، فیکٹریاں، سونا چاندی، زیور بڑا اکٹھا کیا، مرتے ہی وارثوں کا. نہیں، مسئلہ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جب آدمی بیمار ہو اور بیماری میں موت کے آثار نظر آ رہے ہوں، جسے مرض الوفات کہا جاتا ہے، آدمی اس بیماری میں اپنے کل مال میں وصیت بھی نہیں کر سکتا، حالانکہ زندہ ہے اور ہوش و حواس میں ہے. نہیں، تمہارا نہیں ہے، وارثوں کا ہو چکا. ہاں. دوسرا بھائی کہتا ہے میں تمہارے مرنے کے بعد غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھوں گا، دفن کروں گا، اور دفنانے کے بعد میرا تمہارا معاملہ ختم. یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ کون سا بھائی ہے؟ ہاں، اس کا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اس کے نوکر ہیں جو ہر وقت سر کرتے تھے نا. ختم. سگی ماں کو دفنا کے وہ گئے، سگے باپ کو دفنا کے وہ گئے. جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے اور مرتے ہی قبرستان میں اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے. ہاں، کوئی نہیں کہتا کہ میں قبر. سچی بات ہے. ہاں، اعلان ہوتا ہے نا فلاں کا انتقال، اچھا کیا ہوا، اچھا جنازہ کب ہے؟ اب رش پڑے گا جنازے میں اور دفنانے میں چند لوگ. اگر جنازے میں 1000، دفنانے میں 100، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ. بولو بھائی. کتنا ہی مشہور، کتنا ہی بڑا سردار اور کتنا ہی بڑا مالدار، دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی. ہاں. تو دوسرا بھائی کہتا ہے میں دفنانے تک تیرے ساتھ، یہ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کا باپ بیٹا، اس کے نوکر ملازم ہیں. اور تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ ہوں، میں قیامت میں بھی ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، میرا تیرا ساتھ جدا نہ ہوگا. یہ کون سا بھائی ہے؟ اعمال. اب اچھے ہیں یا برے؟ اچھے ہیں تو وہ بھی ساتھ، برے ہیں تو وہ بھی ساتھ. اس لیے آپ نے فرمایا قبر یا جنت کا باغ. اگر اعمال اچھے تھے یہ قبر جنت کا باغ، اگر اعمال خراب تھے تو یہ قبر جہنم کا گڑھا. جہنم. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. کتابوں میں قصہ لکھا ہے. ہاں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، حج پہ جا رہا ہے قافلہ. ہاں، برے کام کے لیے حج پہ. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. اب جب اس کو دفنانے کے لیے قبر میں اتارنے لگے، ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے. ارے اب اسے ماریں تو مرے نہ، بھگائیں تو بھاگے نہ، ہلائیں ہلے نہ، بیٹھا. دوسری جگہ قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے پھر وہی اژدہا. یہ کیا بھائی؟ تیسری جگہ قبر کھودی، وہی اژدہا. یہ حقیقت کہانی نہیں ہے. ہاں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا تو فرمانے لگے یہ اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، کسی حرام کام کا یہ مرتکب تھا. جو نتیجہ دفنانے کے بعد ظاہر ہونا تھا یہ دفنانے سے پہلے ہی ظاہر ہو گیا ہے. اب دنیا میں کہیں بھی قبر کھودو گے یہ سانپ آ کے رہے گا، اس لیے سانپ کے ساتھ ہی دفنا دو. سانپ کے ساتھ ہی دفنا دو. اس سانپ کے ساتھ اس کو دفنا دیا گیا. واپس آیا قافلہ، اس کی بیوی کو قصہ سنایا اور اس سے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا؟ یہ ہوا ہے. اس نے کہا میرا خاوند تاجر تھا، غلے کا. گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی، ہر بوری سے کچھ غلہ نکال کر بھوس بھر دیتا. ہر بوری سے کچھ غلہ نکال کر بھوس بھر دیتا.
ہے آج سیب کی بیٹی لو، اوپر کی تہ کمال کی، دوسری ہلکی، تیسری بالکل ہی ہلکی۔ توبہ 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 توبہ، اوپر کچھ نیچے کچھ، دکھایا کچھ، دیا کچھ، کہا کچھ، کیا کچھ۔ ہاں، مسئلوں کا حل دین ہے۔ اب یہ جو پیسہ دھوکے سے کمایا ہے، یہ پیسہ جو دھوکے سے کمایا ہے، یہ پیسہ مصیبت لائے گا، یہ غم لائے گا، یہ پریشانی لائے گا، یہ جھگڑے لائے گا، یہ بیماریاں لائے گا، اولاد کو نافرمان بنائے گا، میاں بیوی میں چھپ کلش لائے گا، یہ بے اطمینانی لائے گا۔ ہاں، اللہ کو ناراض کر کے کمائے۔ خوشیاں پیسے سے نہیں ملتی، خوشیاں دینے والا کون ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہ آخرت کا وعدہ نہیں، یہ دنیا میں وعدہ ہے۔ جو اپنے ایمان کو اچھا بنائے گا، جو اپنے اعمال کو اچھا بنائے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور، تاکید تاکید، لام تاکید، نون تاکید، تاکید در تاکید، ہم ضرور بھی ضرور اسے کیا ہے، خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی عطا کریں گے، حیات طیبہ، خوشگوار زندگی، پرسکون زندگی، مزیدار زندگی۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ کا وعدہ ہے آسانیاں ہوں گی۔ آسانیاں کب؟ تقوی پر آ جاؤ، تقوی پر آ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ہاں، وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ آیت پتہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک ایسی آیت ہے اگر لوگ اس پر عمل کر لیں، یہ ایک آیت کافی ہے، سارے مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے اس ایک آیت میں۔ ہاں، ایک آیت کافی ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، یعنی گناہوں سے بچے، فرائض کو پورا کرے، گناہوں سے بچ رہو، تو اللہ فرماتے ہیں ہر تنگی سے نکال دیں گے، اللہ وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ کام اللہ بنائیں گے، مسئلے اللہ حل کریں گے، ضرورتیں اللہ پوری کریں گے، پریشانیوں سے اللہ نکالیں گے۔ حکومتیں مسئلے حل نہیں کر سکتی، جیسے کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا۔ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے۔ کوئی حکومت کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم ملک سے کیا ہے گرمی ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ سب مانتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح بھائیو حالات کا بنانا یہ اللہ کا نظام ہے، حالات کا بگاڑ دینا یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کب حالات بناتے ہیں، کب حالات بگاڑتے ہیں؟ جب ایمان مضبوط ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے اور جنت کا یقین، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، ہم آزاد نہیں جو مرضی کریں، سب لکھا جا رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون عدل کر رہا ہے، کون ظلم کر رہا ہے، کون اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے، کون اپنی عیاشی فحاشی میں سب لکھا جا رہا ہے، سب۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا اعمال نامہ ہے، پڑھ کے دیکھ تو کیا کر کے آیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو یہ ایک آیت کافی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر خیر کا کام، اچھا کام، بھلا کام کیا وہ بھی سامنے آئے گا، ذرے کے برابر شر کا، گناہ کا وہ بھی سامنے آئے گا، کوئی چیز چھپی نہ رہے گی، سب لکھا جا رہا ہے۔ اور جب اپنا عمل نامہ پڑھے گا نا حیران ہو جائے گا، یہ کیسی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری کوئی بات بھی نہ چھوڑی، اندھیرے میں چھپ کر بھی جو کیا ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ ہاں، وہ علیم ہے، جاننے والا، وہ سمیع ہے، سننے والا، وہ بصیر ہے، دیکھنے والا، وہ قدیر ہے، قدرت والا، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ غنی، سب فقیر۔ اس اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری غرض ہے،
اس اللہ کو ساتھ لینا یہ ہماری کامیابی ہے. اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے ہیں جن کی شان کو درخت پہچانے، جانور پہچانے. آپ ایک سفر میں تھے ہاں، یہ آپ ایک جگہ آرام فرما رہے، آپ کی آنکھ کھلی. صحابہ نے عرض کیا حضور عجیب ماجرا، آج بہت عجیب ماجرا دیکھا. کیا ہوا بھائی؟ حضور وہ جو درخت ہے کھجور کا، آپ آرام فرما رہے، وہ کھجور کا درخت زمین چیرتا ہوا آیا، آپ کے قریب کھڑا ہوا، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا اس درخت کو پتہ لگا کہ میں یہاں سے گزر رہا اور میں یہاں آرام کر رہا ہوں. اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دی، وہ آیا زیارت کر کے واپس چلا گیا. اس درخت بھی پہچانے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا، اب جس درخت کے پاس سے گزرتے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے، پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. پہاڑ بھی پہچانے، درخت بھی پہچانے. ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دک گیا ہے، اونٹ بے قابو ہو گیا ہے اور رسی توڑوا لی اور باغ پہ قبضہ ہے، قریب نہیں آنے دیتا، کاٹنے کو پڑتا ہے. آپ باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا، بھاگا آیا، آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، فرما بردار ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ تو میں صرف اونٹ کی بات نہیں ہے، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں.